بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لزوج طالب العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بڑی خوشی کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور اس مجلس میں یہ سمجھ کر ہم سب حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ایسی بابرکت اور پررونق مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع نصیب ہو۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت استاذ محترم اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک استاد العلماء حضرت اقدس قاری جلیل الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے صفات سے نوازا، اور ہمارے بہت بڑے محسن اور مشفق ہیں۔ برادر کبیر حضرت مفتی قاسم العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ مجھے یاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مامو جان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے جتنی شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہمیں پڑھایا ہے وہ اب تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہمارے لیے دو عزیز بھائی مولانا حماد صاحب اور مولانا علی صاحب، جب حضرت استاد صاحب نے ان ہمارے بھائیوں کو ادارے کے اندر بھیجا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجھ سے فرماتے تھے کہ ہم اتنا ضرور کریں گے کہ یہ دونوں بھائی یہاں سے فارغ ہو اور حضرت قاری صاحب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت اس طور پر ہے کہ الحمدللہ ان کے دوسرے فرزند ارجمند بھی فارغ التحصیل ہو گئے اور درس نظامی کے سلسلے کی تکمیل انہوں نے الحمدللہ کر لی۔ اللہ پاک حضرت استاد صاحب کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اللہ پاک ان کی آنکھوں سے ٹھنڈک فرمائے۔ اس مجلس میں جہاں ہر طرف اکابر اساتذہ اور علماء موجود ہیں، اس ناچیز کا کچھ کہنا بھی بجائے خود ایک بے ادبی سے ہے، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد تعلیم کا ایک حصہ ایک مرحلہ مکمل کرے۔ ایک دن وہ ہوتا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے، اور کس کو ہو سکتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن چند ہفتوں کے بعد کہیں یا چند مہینوں کے بعد کہیں
ایک مشکل سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سفر ہوتا ہے اپنی اس اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت۔ میں آپ سے عرض کروں کہ زیادہ دور نہیں، آج صبح کی بات ہے، آج صبح اس شہر کے ایک نامور اور جید عالم دین جو ایک علمی خانوادے سے متعلق ہے اور یہاں تشریف فرما تقریباً حضرات علماء اکرام ان سے واقف ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ تشریف لائے گا اور ہمارے ادارے کے کچھ امور کو، کچھ سلسلوں کو، کچھ شعبوں کو وہ دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے، ان کے ایک بیٹے ہیں، باقی بچیاں ہیں، اکلوتے بیٹے کے تعلیمی سفر سے متعلق بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو کہنے لگے کہ اس زندگی میں سب سے مشکل ترین کام وہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ میں اپنے ساتھیوں سے اپنے بیانات میں، درس میں، حلقوں میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے کام دنیا کے ہیں وہ مشکل ہوں گے، لیکن تربیت اولاد صحیح نہج پر یہ مشکل ترین کام۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ جان چھوڑاتا ہے، چلے بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا، کچھ بھی کر لے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر سنجیدہ ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے جتنا قربانی دینی پڑتی ہے، جتنا راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، جتنا خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، جتنا اپنی آرزوؤں پر چھری چلانی پڑتی ہے، یہ ایک سنجیدہ ماں باپ ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بڑے سعادت مند ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، وہ والدین کہ جو نعمت اولاد ملنے کے بعد ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر اور احساس کریں، اور ایسی تربیت کریں کہ کل کو جب آنکھیں بند ہو تو یہ انسان مطمئن ہو کر جائے کہ میرے لیے پیچھے کوئی دو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بھی بچ جائے۔ السلام علیکم۔ تو الحمدللہ آج جس مجلس میں میں اور آپ جمع ہیں وہ اسی نسبت کی ایک مجلس ہے کہ جس میں الحمدللہ بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی تعلیم کے بعد جو نتیجہ والدین کے سامنے آتا ہے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح کی اس مجلس شریف میں آپ جمع ہیں کہ اللہ پاک نے دو بیٹے، دو صاحبزادے دیے، دونوں حافظ بنے، دونوں عالم بنے، دونوں دین کا کام کرنے میں لگ جائے۔ آپ بتائیں اس سے بڑی سعادت، خوش نصیبی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی؟ ہمیں یاد ہے ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم جو جامعہ کے ناظم تعلیمات ہیں، ان کے چھوٹے صاحبزادے کی حفظ قرآن کی تقریب تھی جامعہ میں، اور اس میں پورے ملک بھر سے بڑے بڑے اکابر علماء تشریف لائے گئے تھے۔ تو اس میں بیان کیا ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ
حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب رحمۃ برکاتہ، آپ ان سے واقف ہیں، بڑے باصلاحیت انسان ہیں. انہوں نے اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. اللہ نے ان کو بولنے کی بڑی عجیب صلاحیت دی. استاد جی کے اس بیٹے کا نام ہے محب اللہ نام، جس نے حفظ کیا. حضرت جالندری صاحب بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے، اس بچے کو مخاطب کیا، کہا کہ محب اللہ، تم آج تک محب اللہ تھے، آج کے بعد محبوب اللہ بن گئے. تمہارے سینے کے اندر جو قرآن پاک آ گیا، اس کی برکت سے آج تم اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو. ایک بندہ جب اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ اتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نورانی مخلوق کو، نورانی فرشتوں کو بطور اعزاز و اکرام کے اس کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے وہ نورانی پر اس طالب علم کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں. رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، تاکہ یہ طالب علم خوش ہو جائے، یہ راضی ہو جائے. ابھی اس طالب علم نے ابتدا کی، کچھ زیادہ نہیں سیکھا، لیکن ابھی سے اللہ کے فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے اندر پر بچھتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک اکرام عالم کا ہے، ایک عالم سے محبت کرنے والے کا اکرام ہے. ایک اکرام اللہ پاک عالم کا فرماتے ہیں، اور ایک اکرام اس کا ہوتا ہے جو اس عالم سے محبت کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو 10 لاکھ زبانوں کا علم دیا. 10 لاکھ زبانیں ان کو سکھائی اللہ پاک، اور پھر فرشتوں سے ان کا اللہ پاک نے مقابلہ کرایا، امتحان ہوا. ایک طرف آدم علیہ السلام جو خاک سے، مٹی سے بنے، دوسری طرف فرشتے ہیں جو نور سے بنے. لیکن اس علم کی شان یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، عالم بن گئے، کامیاب ہو گئے. اس عالم کا اکرام کیا ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں اللہ کے نائب بن گئے، خلیفہ بن گئے، مسجود الملائکہ بن گئے. لیکن اب اگلی بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب علماء نے نقطہ نکالا، جب اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور باقی فرشتوں سے آگے بڑھ گئے، تو بطور اکرام کے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورے قرآن پاک کو لکھوایا. یہ تمام فرشتوں میں ان کا اعزاز ہے کہ ان کی پیشانی پر پورا کلام پاک جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھوایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کے اکرام میں سب سے پہلے یہ آگے بڑھا، اللہ نے ان کو بھی انعام سے نوازا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، وہ شخص اس امت کے اندر جو علماء کا اکرام کر لے، خود عالم نہیں لیکن عالم سے محبت کر لے، عالم کا اکرام کر لے، اس نسبت کی لاج رکھ لے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی غیب سے بڑے فیصلے ہوتے اور یہ محروم نہیں ہو. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آخری بات کرتا ہوں
مشہور روایت جو ہم سنتے ہیں اکثر کہ بھئی ایک روٹی کی وجہ سے 3 افراد کی مغفرت ہوتی ہے. ایک وہ جس نے اپنے محنت سے کمائی کی آٹا کھا لیا، دوسرا وہ عورت جس نے اس آٹے کو گوندا بیلا اور چپاتی روٹی بنائی، تیسرا وہ جس نے وہ روٹی اٹھائی اور جا کے کسی مستحق غریب کو پکڑا دیا. تو ایک روٹی تھی لیکن مغفرت کتنے افراد کی ہوئی؟ 3. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے اندر معاملہ دوسرا ہے. اگر کسی شخص نے علم کا سوال کیا تو سوال کرنے والا سائل ہے، جواب دینے والا معلم ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا سامع ہے، مجلس سے ایک آدمی غیر حاضر ہے لیکن ان سے محبت کرتا ہے، یہ محب ہے. یہ کتنے افراد ہو گئے؟ 4. ایک نے سوال پوچھا مسئلے کا، دوسرا معلم مفتی جس نے جواب دے دیا، تیسرا وہ تھا جو نہ سائل تھا نہ معلم تھا لیکن جیسے مجلس لگی ہوئی ہے انہوں نے سن لیا. چوتھا وہ تھا جو نہ سائل ہے نہ معلم ہے اور نہ سامع ہے لیکن اپنے مقام پر بیٹھ کر وہ اس دینی طبقے سے علماء سے صرف محبت کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روٹی کی وجہ سے 3 افراد کی مغفرت ہوئی، لیکن ایک علم کا سوال پوچھنے اور سمجھنے اور سننے اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے 4 افراد کی مغفرت ہوئی. اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اہل علم بہت بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عالم کو اللہ پاک قیامت کے دن اختیار دیں گے، یہ 400 افراد کو اپنے ساتھ جنت لے جا سکتے. گزشتہ چند دن قبل ہمارے یہاں تشریف لائے حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے ایک روایت پڑھی مسجد کے اندر، تو فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایسے امام کے مقتدی بن جائے کہ جو امام متقی ہو، تقوی والا ہو، اور یہ مقتدی اس متقی امام سے مطمئن ہو تو قیامت کے دن یہ اپنے امام کے پیچھے چل کر جنت میں داخل ہو جائے. تو دین کی نسبت کی اتنی بڑی برکتیں ہیں. آج ہمارا یہ جمع ہونا، یہ بیٹھنا، سب علم اور ان نوجوان فضلاء علماء اور ان سے محبت کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. پوری زندگی کو اس انداز سے بنائیں کہ علماء سے تنفر نہ ہو. آج یہ فتنہ عروج پر ہے، ذہنوں کے اندر علماء سے دوری پیدا کر دی جاتی ہے اور ان سے متعلق انسان کو غیر مطمئن کر دیا جاتا ہے. ایسے لوگ آج دین کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر دین کی 100% بغض اور دشمنی ہے، لیکن وہ آ کر ان مناصب پر بیٹھ گئے. قرب قیامت کی نشانی ہے. ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اللہ پاک ہمارے اس میں بیٹھنے کو، اس مبارک مجلس کو اللہ پاک قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.